السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہمارا سبق ہے قاضی جی کا اچار۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سلیم بہت ذہین لڑکا تھا، وہ پڑھائی میں اول آتا تھا اور کھیلوں میں بھی تمغے لے کر آتا تھا، یعنی انعام لے کر آتا تھا۔ یہی حال اس کی بہن نجمہ کا تھا، وہ ہر امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لیتی اور کڑھائی، بنائی اور خوش خطی کے سارے مقابلوں میں اول آتی۔ دونوں بھائی بہن مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کے کام میں ہنسی خوشی ہاتھ بٹاتے۔ یہاں دونوں میں واو یہاں نہیں لکھا گیا ہے، آپ لکھ لیجئے گا۔ دونوں بھائی بہن مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کے کام میں ہنسی خوشی ہاتھ بٹاتے، یعنی خوشی خوشی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے، کام نمٹاتے تھے مل کر۔ سلیم کو صبح سویرے منڈی جا کر پھل اور سبزیاں خریدنے کا شوق تھا۔ منڈی، جہاں پر سبزی منڈی پتہ ہے آپ کو، جہاں پر سبزیاں ہوتی ہیں بڑی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ یو پی کا بازار ہے، ایک ہوتی ہے منڈی جہاں پر ساری سبزیاں آتی ہیں اور پھر وہاں سے پھر یہ جو ہمارے دکاندار وغیرہ خرید کر لے کر آتے ہیں یا ٹھیلے والے خریدتے ہیں، اس جگہ کو منڈی کہتے ہیں، سبزی منڈی، جہاں پر پنجاب سے اور اندرون سندھ سے سبزیاں آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کراچی کی سبزی منڈی کدھر ہے؟ سپر ہائی وے سے آگے جا کے کراچی کی سبزی منڈی ہے، تو وہاں پر سارے پھل فروٹ سارے پاکستان سے وہاں پر آتے، پھر وہاں سے جو ہمارے بازار ہیں وہاں پر جو آپ کے ٹھیلے والے ہیں اور یہ سب لے کر آتے ہیں۔ تو اس کو اس بات کا بڑا شوق تھا کہ صبح سویرے، اور سب منڈی تقریباً صبح سویرے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر صبح صبح سامان آیا ہوا ہوتا ہے، تازہ سامان ہوتا ہے، تازہ سبزیاں ہوتی ہیں، تو وہاں سے پھر صحیح سبزی بھی مل جاتی ہے اور کم قیمت میں بھی مل جاتی ہے اور تازہ بھی ہوتی ہے۔ تو سلیم کو صبح سویرے منڈی جا کر پھل اور سبزیاں خریدنے کا شوق تھا۔ اسے اچھے پھلوں اور سبزیوں کی پہچان بھی خوب تھی۔ نجمہ ان پھلوں اور سبزیوں کو اس خوبصورتی سے کاٹتی، تراشتی اور سجاتی کہ وہ آنکھوں کو بھلی لگتی۔ بہت سے لوگوں کو خوبصورت اس میں پھل میں پھول بنانا، پھلوں کے پھول بنانا اور خوبصورت اس میں ڈیزائن دینا آتا ہے، تو وہ یہی اس کو اس بات کا بڑا شوق تھا۔ کئی مرتبہ پھلوں اور سبزیوں سے ایسی شکلیں اور نمونے بناتی کہ سب حیران رہ جاتے۔ وہ ہر چیز میں کفایت شعاری سے کام لیتی۔ کفایت شعاری یعنی بچت، یعنی فضول خرچی نہیں کرتی تھی، مطلب کم قیمت میں بہت سے اچھی چیزیں بنا لیتی تھی۔ وہ اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے والدین کی مدد کرتے۔ اب یہ دونوں اسی انداز سے چل رہے تھے، کبھی کوئی چیز ضائع نہ کرتے، یہ دونوں چیزوں کو ضائع نہیں کرتے تھے، یعنی خراب کر دی، پھینک دی یا بیڑا غرق کر دیا اس کا، ایسے نہیں کرتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے چیزوں کو، یعنی بہت اچھے بچے تھے۔ ان کے والدین اپنے ہونہار بچوں کی اس عادت سے بہت خوش تھے۔ ہونہار کا مطلب ہوتا ہے لائق فائق، یعنی آپ سمجھیں بہت لائق بچے، یعنی پڑھنے لکھنے میں اچھے ہیں، نیکی کرنے میں اچھے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو ہونہار کہتے ہیں۔ اچھے نمبر لاتے تھے۔ آپ پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے، ہم نے سبق کے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ وہ دونوں پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے اور تمغے لیتے تھے، ایوارڈز لیتے تھے، اور جو ہے وہ اول آتے تھے، نمبر بھی اچھے لیتے تھے پڑھائی میں، تو ایسے بچوں کو ہونہار کہتے ہیں اور لائق فائق۔ ان کے والدین اپنے ہونہار بچوں کی اس عادت سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک مصروفیت 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے، یعنی ایک مصروفیت 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ بہت سے بچے مصروف نہیں رہتے تو وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑتے ہیں اور پھر کیا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیتے اپنے والدین کو۔ کہیں کوئی جو ہے وہ باہر نکل کے آوارہ گردی کر رہے ہیں بچے، اور جا کے جو ہے وہ اپنے آوارہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اور کوئی حرکت کر دی ہے اور پولیس والے پکڑ کے لے گئے، اور بھی بہت ساری حرکتیں بچے اس طرح کی کرتے ہیں، تو یہ فضول حرکتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے فالتو بیٹھے ہوئے، اور فالتو دماغ، خالی دماغ تو شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک مصروفیت 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ جب کوئی اچھے کام میں شخص مصروف ہوتا ہے تو اس سے اوپر سے 100 بلائیں کیا ہو جاتی ہیں، بلائیں یعنی برائیاں ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کفایت شعاری کا سبق بھی دیتے۔ ابھی میں نے کفایت شعاری آپ کو بتائی، یعنی بچت کرنا، پیسے ضائع نہ کرنا، کہ کہتے جتنا کھانا ہو اتنا ہی پلیٹ میں نکالو۔ وہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے تھے کہ جتنا آپ نے کھانا ہے پلیٹ میں اتنا ہی نکالو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی پلیٹ میں اتنا سارا سامان، اتنا سارا سالن نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہے، کھایا جاتا نہیں ہے۔ تھوڑا سا کھایا، آدھی روٹی کھائی یا ایک روٹی کھائی اور سالن اتنا سارا بھر لیا تھا،
وہ سارا ضائع ہو رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. شادیوں میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں, اتنا سارا بریانی اتار لی, اتنے سارا سامان اتار لیا اپنے پلیٹ میں, کھانے پینے کی بھر لی پلیٹ, اور پھر اس کے بعد کیا کیا چھوڑ دیا. تو یہ بے انتہا خراب لوگوں کی نشانی ہے. ہوس کے مارے لوگ ہوتے ہیں ایسے, ہمیں اس طرح کی چیزیں کرنے کو منع کیا گیا. یہ ضائع کرتے ہیں, حساب دینا ہوگا, یہ کسی اور کے پیٹ میں ہی چلا جاتا. تو کیا ہے, جتنا کھانا ہو اتنا ہی پلیٹ میں نکالنا چاہیے اور اپنی پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے. کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدو. وہ دونوں ماں باپ سے کبھی بیجا فرمائش بھی نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ گھر کا خرچ مشکل سے چلاتے ہیں. اور وہ یہ بھی سکھاتے تھے کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدو, یعنی بھر لی کوئی چیز جو ہے وہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی لینی چاہیے. ایکسٹرا خرید کے بلا وجہ پیسہ ضائع کرنا, اور وہ ضرورت کے کام بھی نہیں آئے ہمارے, وہ یہ بھی سکھاتے تھے ان کے والدین. اور وہ بچے بھی خود اتنے اچھے تھے کہ بیجا فرمائش نہیں کرتے تھے, یعنی جس چیز کی ضرورت ہے, جو چاہیے چیز, اسی کی فرمائش کرتے تھے, اور ایسی چیزوں کی فرمائش نہیں کرتے تھے جو ان کے والدین پوری نہ کر سکے. تو کیا ہے کہ دونوں ماں باپ سے کبھی بیجا فرمائش بھی نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ گھر کا خرچ مشکل سے چلاتے ہیں. نجمہ اور سلیم پڑھائی کے وقت خوب پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے. تو جو وقت جس کام کے لیے جو وقت ہوتا ہے, یعنی کھیل کے وقت کھیلنا چاہیے, پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنی چاہیے. تو اچھے لوگ یہی ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑی کہ ہر وقت ہی کھیلے چلے جا رہے ہیں, اور بہت زیادہ ہر وقت پڑھائی میں لگے رہنا, تھوڑا فرش بھی ہونے چاہیے, تو ایکٹیو رہتے ہیں. تو نجمہ اور سلیم پڑھائی کے وقت خوب پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے. دونوں بچے کبھی کبھی اپنے والد کی دکان پر جاتے تو دکان کی مختلف چیزوں کو اس خوبصورتی سے سجاتے کہ ابا اور گاہک دونوں خوش رہتے. ابا بھی خوش ہو جاتے, اتنا اچھا سجاتے, اور گاہک جو آتا وہ بھی دکان دیکھ کے خوش ہو جاتا. گاہک کون ہوتا ہے؟ خریدار, جو خریدنے آیا اسے گاہک بھی کہتے ہیں. محلے اور پڑوس والے بھی سلیم اور نجمہ کی تعریف کرتے. پڑوس کے قاضی جی اور ان کی بیگم کبھی کبھی ان کے لیے ایک بہت عمدہ تحفہ بھیجتے تھے. وہ جب کبھی اپنے گھر میں اچار ڈالتے یا مربع بناتے تو بوتل بھر کر انور صاحب کو ضرور دے جاتے. مربع کیا ہوتا ہے؟ جیسے سیب ہے ہمارا, اچار تو پتہ ہے آپ کو, اچار تو آم کا اچار اور لسوڑے کا اچار اور مرچوں کا اچار, یہ تو آپ لوگ کھاتے ہوں گے. لیکن مربع کیا ہوتا ہے؟ مربع ہوتا ہے جیسے ہمارا سیب ہے, سیب کو چینی کے شیرے میں پکا کے رکھا جاتا ہے. تو اب جب سیب کا موسم بھی ختم ہو جائے تو آپ وہاں سے سیب نکال کے کھا سکتے ہیں. وہ مزیدار بھی ہوتا ہے, بہت میٹھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ایسے پھل ہیں ان کو شیرے میں پکا کے جب رکھتے ہیں تو اسے مربع کہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ان کے جو پڑوسی تھے قاضی جی, وہ اچار بھی ڈالتے تھے اور مربع بھی. تو اچار و مربع بناتے تو بوتل بھر کر انور صاحب کو ضرور دے جاتے. انہیں معلوم تھا کہ ان کے پورے گھرانے کو اچھے اچار, چٹنیاں اور مربے بہت پسند ہیں. آم کا اچار ہو یا مربع, کھجور کی چٹنی ہو یا خوبانی کا مربع, انور صاحب ان کا پورا گھرانہ یہ سب کچھ اتنے شوق سے کھاتا. انور صاحب اور ان کا پورا گھرانہ یہ سب کچھ اتنے شوق سے کھاتا کہ قاضی جی کی بیوی کہتی, بس جی آپ لوگوں کو کھاتے دیکھ کر ہماری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے. بس جی آپ لوگوں کو کھاتے دیکھ کر ہماری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے. یعنی جب یہ لوگ اتنے شوق سے کھاتے ہیں نا, جو کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جب امی کھانا بناتی ہیں اور جب لوگ سب شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے کھلانے والا, یعنی جس نے بنایا ہوتا ہے, یا بہن بنا رہی ہیں آپ کی, یا امی بنا رہی ہیں, تو وہ پوچھتی ہوں گی کیسا بنا ہے, اور جب سب کہتے ہوں گے ہاں بہت مزے کا بنا ہے اور وہ شوق سے کھاتے ہوں گے, تو جو بنانے والا ہے نا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی محنت وصول ہو گئی. یعنی جو محنت اس نے کی تھی اس کا انعام اس کو مل گیا جب لوگ شوق سے کھاتے ہیں. تو یہی ان کے ساتھ بھی تھا کہ جب ان کے اچار, چٹنیاں اور یہ ساری چیزیں وہ لوگ شوق سے کھاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہماری محنت وصول ہو گئی, یعنی جو محنت ہم نے کی تھی اس کا انعام ہمیں مل گیا جب آپ اتنے شوق سے کھا رہے ہیں. ان کی یہ بات سن کر ایک روز سلیم اور نجمہ کی والدہ بولی, سنیے آپ لوگ بہت اچھا اچار اور مربع تیار کرتے ہیں, اگر یہ چیزیں بازار میں فروخت کی جائیں تو کیا خیال ہے؟ اب یہ لوگ گھر میں بناتے تھے پڑوسی قاضی صاحب, تو انہوں نے ان کی جو امی تھی سلیم اور نجمہ کی جو امی تھی وہ بولی, سنیے آپ لوگ بہت اچھا اچار اور مربع تیار کرتے ہیں, اگر یہ چیزیں بازار میں فروخت کی جائیں تو کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کو اتنی اچھی چیزیں بناتے ہیں, آپ اسے بیچنا جو شروع کر دیں.
تو کیا خیال ہے کتنے اچھی آمدنی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی انور صاحب بولے کیا مطلب، یعنی یہ نعمت عام لوگوں کو بیچی جائے، ہم دیکھتے رہ جائیں اور دنیا کھائے۔ یہ سنتے ہی انور صاحب بولے، انور صاحب یعنی اب یہ ان کے جو ابو ہیں وہ بولے کیا مطلب، یہ نعمت عام لوگوں کو بیچی جائے، ہم دیکھتے رہ جائیں اور دنیا کھائے۔ ان کی اس بات پر ہر ایک ہنسا، سب ہنسنے لگے، اور جو ان کے جو انور صاحب تھے وہ کہنے لگے اچھا سب کھائیں، یعنی ان کے ابا کہنے لگے سب کھائیں اور ہم دیکھیں، یہ سب کو چلا جائے گا تو پھر ہمیں کیسے ملے گا، تو سب ہنسنے لگے۔ سلیم تو ہنستے ہنستے دورہ ہو گیا۔ نجمہ بولی ارے ابا جان، پہلے سارا اچار آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ اس میں سے جی بھر کر اپنا حصہ نکال لیجئے گا، اس کے بعد جو تھوڑا بچے گا وہ غریب گاہکوں کے حصے میں آئے گا۔ یہ طے ہو گیا کہ قاضی جی اور ان کی بیگم کے تیار کیے ہوئے اچار اور مربے بازار میں بکا کریں گے۔ اب انہوں نے یہ سیٹنگ کر لی کہ اب ہم کیا کریں گے کہ آپ پہلے نکال لیجئے گا، جو آپ کو پسند ہے آپ وہ کھا لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ ہم گاہکوں کو بیچ دیں گے۔ تو پھر یہ سب راضی ہو گئے، ہاں یہ زیادہ صحیح ہے۔ مگر اب قاضی جی نے اپنی ایک مشکل بیان کی، یہ بولی یہاں پر غلط لکھا ہے، اس کو آپ یہاں سے ہلکا سا پینسل سے یوں کر دیجئے گا۔ مشکل بیان کی، صاحب آپ کو تو معلوم ہے کہ اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ کام بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے، ذرا سوچئے سبزی منڈی جانا اور بوجھ اٹھا کر لانا، پھر اتنے بہت سے پھلوں کو کاٹنا تراشنا کچھ آسان نہیں۔ یہ سن کر نجمہ اور سلیم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور دونوں تقریباً ایک ساتھ بولے ہم کس دن کام آئیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ سارا کام کرنا تو بہت مشکل ہے، ہم سبزی منڈی جائیں، پھر سامان لے کر آئیں، پھر اسے کاٹیں تراشیں، یہ تو بہت مشکل ہوگا، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو بوڑھے ہو گئے۔ تو ان دونوں نے کہا ہم کس کام آئیں گے، ہم کس دن کام آئیں گے۔ نجمہ نے کہا ہم کس دن کام آئیں گے، یعنی ہم کریں گے یہ سب کچھ آپ کا کام، آپ کی مدد ہم کریں گے۔ نجمہ نے کہا ہماری چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، اپنے فارغ وقت میں ہم آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ سلیم نے کہا سبزی منڈی کا کام تو آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ایسے عمدہ پھل اور ایسی اچھی سبزی لا کر دوں گا کہ آپ بھی یاد کریں گے، ایسی اس نے کہا ایسی اچھی پھل، ایسے اچھے پھل اور ایسی اچھی سبزی لا کے دوں گا کہ آپ بھی یاد کریں گے۔ نجمہ بولی اور ان چیزوں کو کاٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، لیمو اور کیریاں کاٹنے کی تو میں ماہر ہوں۔ قاضی صاحب بولے ہاں بیٹی یہ بات مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، لیکن تمہاری تعلیم پہلے آتی ہے۔ سلیم نے کہا ہم آپ سے جو اچار اور مربے بنانا سیکھیں گے وہ بھی تو ایک طرح کی تعلیم ہے، یہ ہنر تمام عمر کام آئے گا، یعنی یہ بھی ایک علم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسالہ ٹی وی پہ شیف کر کے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک علم ہے، لوگ اس میں جا کے ماسٹرز کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، کون سی چیز کس طرح مکس کریں گے تو کیا کس طرح کا سالن بنے گا اور کیا چیزیں بنیں گی۔ پھر جو ہم پیکٹ لے کے آتے ہیں نا شان کا اور کہتے ہیں نیشنل کا اور یہ تمام چیزیں لے کر آتے ہیں، تو اس میں ایکسپرٹس جنہوں نے اس میں اسٹڈی کیا ہوتا ہے نا وہ بیٹھ کر پھر مسالوں کو سیٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے وہ شان کا اچار گوشت لے کر آ رہے ہیں اور قورمے مسالہ لے کر آ رہے ہیں، تو یہ اسٹڈی کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ اس پر کام کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ بھی لیتے ہیں، ان کی بڑی لاکھوں میں تنخواہ بھی ہوتی ہے، ہوٹلز میں کام کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے ایک علم ہے۔ تو اس بچے نے انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ایک طرح کی تعلیم ہے، ہم آپ سے مربے اور اچار بنانا سیکھیں گے، یہ ہنر تمام عمر کام آئے گا، یعنی ہمیں بھی یہ ہنر ہے۔ یعنی ہنر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہترین طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو انجام دیں اور آپ کو کرنا آئے وہ، اب جیسے بڑھئی ہے بہت بہترین ویکسز بنانا اور بہت بہترین لکڑی کا کام کرنا، تو یہ ہنر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہترین کھانا بنانا، بہترین چیزیں پکانا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے ہنر کہلاتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ہنر ہمارے زندگی بھر کام آئے گا جو ہم سیکھیں گے آپ سے۔ سلیم کی بات سن کر سب خوش ہوئے اور آم کا اچار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قدرت کو شاید اسی فیصلے کا انتظار تھا۔ دوسرے یا تیسرے ہی دن زور کی آندھی آئی اور درختوں سے اتنے بہت سے کچے آم گرے کہ بازار میں ان کے انبار لگ گئے اور آموں کے دام بھی کم ہو گئے۔ اب جب اتنی آندھی آئی تو بہت سارے کچے آم گر گئے اور پھر وہ انبار لگ گیا۔ انبار کا مطلب تھا ڈھیر، یعنی لا تعداد بازار میں جو ہے وہ کیریاں آ گئیں۔
یعنی کچے آم آ گئے۔ انبار کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر لگ گیا، اور آموں کے دام بھی کم ہو گئے۔ انور صاحب نے سلیم سے کہا لو بھائی موقع اچھا ہے، یعنی اب سستا بھی ہو گیا ہے سارا سامان، یعنی کیریاں سستی ہو گئی اور آم بھی سستے ہو گئے۔ بازار جاؤ، دیکھ بھال کر اچھی اچھی کیریاں لے آؤ۔ قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں۔ نجمہ کی امی بولی ذرا اچھی طرح سوچ لیجئے، قاضی جی نے اچار کا کاروبار شروع کیا تو دنیا والے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ نجمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کہی، وہ بولی جو محنت کر کے حلال روزی کھاتا ہے وہ پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ ہے اچار بیچیں گے، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں جو ایسے کام ہے نا اسے کرنے سے گریز کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے نہیں چھوڑو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن نجمہ نے کتنی پیاری بات کی، اس نے کہا جو محنت کر کے حلال روزی کماتا ہے اسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کو بابرکت کہا ہے اور ہمیں حلال روزی کمانے ہی کے لیے کہا ہے، تو کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کی اجازت دی ہے، جو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں لوگوں کی پرواہ کرنا کہ بھئی وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، تو یہ تمام چیزیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بس کام کیا ہونا چاہیے، اچھا کام ہونا چاہیے، حلال کام ہونا چاہیے، یعنی ایسا کوئی کاروبار نہ کریں، ایسی چیزیں نہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے۔ اب اگر اس کا کاروبار کر رہے ہیں تو پھر شرم کی بات ہے۔ تو ہمارے یہاں تو الٹا ہے، الٹا حرام کام کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہاں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا محنت کر کے حلال روزی کھاتا ہے وہ پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور حلال کام میں کیا ہے، برکت ہے، حلال کاروبار میں بھی کیا ہے، برکت ہے۔ اگلی ہی صبح سبزی منڈی سے بہت عمدہ کچے آم آ گئے۔ نجمہ نے آم کاٹنے شروع کیے تو سب نے کہا احتیاط سے، دھیان سے، ہاتھ نہ کاٹ لینا۔ سلیم کاغذ قلم لے آیا تاکہ قاضی جی سے پوچھ کر اچار میں پڑنے والے مسالوں کے نام لکھ لے۔ سلیم اپنے پرانے جاننے والے پنساری سے مسالے خریدنے چلا گیا۔ پنساری کون ہوتے ہیں؟ جہاں پر ہم مرچ مسالہ لیتے ہیں نا، انہیں پنساری کہتے ہیں۔ تو سلیم اپنے پرانے جاننے والے پنساری سے مسالے خریدنے چلا گیا۔ نجمہ نے دھلے ہوئے کچے آموں کی 4 پھانکیں اس طرح کاٹنی شروع کی کہ وہ ڈنٹھل کے پاس جڑی رہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا آم کیری دیکھی ہوگی، اس پہ ایک اوپر سے جو ہے نا وہ گھنڈی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو اس نے جو ہے وہ الگ نہیں کیا، ایسے کاٹا کہ وہ برابر رہے، 4 حصے اس کے کر لیے۔ دیکھتے نجمہ نے ساری گٹھلیاں نکال کر الگ کی اور تراشے ہوئے آم چادر پر پھیلا دیے۔ اتنی دیر میں سلیم سارے مسالے لے آیا۔ قاضی صاحب نے میتھی کے بیج تو ثابت رہنے دیے اور باقی مسالے یعنی رائی، کلونجی، سونف اور لال مرچ بڑی مہارت سے کوٹ ڈالے۔ بڑی مہارت سے یعنی بہترین انداز میں اسے سب کو کوٹ دیا۔ ہلدی پہلے ہی پسی ہوئی آئی تھی، اب سب نے مل کر ان کے کٹے ہوئے مسالوں میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر، یہ کٹے ہوئے ہوگا یہاں پر پیش ہونا چاہیے، کوٹ لیا نا، پیس دیا مسالوں کو۔ کاٹتے تو سب ایسی چیزیں جو سالڈ ہوتی ہے، جیسے آم کو 4 حصوں میں کاٹ دیا، لیکن مسالوں کو جب ہم پیس لیتے ہیں تو اسے کٹے ہوئے کہتے ہیں، تو پیش ہونا چاہیے یہاں پر، اس کو کر لیجئے گا آپ۔ اب سب نے مل کر ان کٹے ہوئے مسالوں میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر ان کا ملیدہ بنا لیا۔ اب ذرا سرسوں کا تیل بنانا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے بعض اوقات کوئی آپ کے پاس مسالہ، اس میں تھوڑا سا آپ پانی ڈال دیں یا آپ تیل ڈال دیں تو کیسا سا لکوڈ سا پیسٹ سا بن جائے گا، جسے ہم پیسٹ کہتے ہیں نا، تو وہ پیسٹ سا بن جائے گا، اسے کیا کہا انہوں نے، ملیدہ کہا۔ تو انہوں نے سرسوں کا تیل اس میں ملا کر ملیدہ سا بنا لیا۔ پھر یہ سارا مسالہ آموں کے اندر بھر دیا گیا۔ گھر میں بہت سے چینی کے مرتبان تھے۔ مرتبان اچار کے جو برتن ہوتے ہیں نا اسے مرتبان کہتے ہیں۔ چینی یا مٹی کا برتن ایسا ہوتا ہے جس کے اندر اچار رکھا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، مرتبان کہتے ہیں۔
گھر میں بہت سے چینی کے مرتبان تھے. اب یہ سارے مسالہ بھرے آم مرتبانوں کے اندر بھر کر دھوپ میں رکھ دیے گئے. مرتبانوں یعنی بہت سے مرتبانوں کو کیا ہے اس کی جمع ہے, مرتبان کی جمع کیا ہے مرتبانوں. اب اس میں سارا آم کا مسالہ سمیت سارا جو بنایا انہوں نے اس میں مرتبان میں ڈالا, جتنے بھی مرتبان تھے ان سب میں ڈالا, انہوں نے دھوپ میں رکھ دیا. اور مرتبان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا, یعنی اس کا ڈھکن رکھ کے اور اس کا کپڑا باندھ دیا, یعنی کپڑا رکھ کے اور اسے رسی سے باندھ دیا, یعنی بالکل پیک کر دیا اس کو. 3 دن میں آموں کا سارا پانی سوکھ گیا. چوتھے دن قاضی جی نے مرتبانوں میں سرسوں کا تیل ڈالا, اتنا تیل کہ آم اس میں ڈوب گئے. اب جب بند کر کے دھوپ کے اندر رکھ دیا تو اس میں ظاہر اس کا آموں کے اندر سے جو پانی نکلا, سبزی وغیرہ میں پانی ہوتا ہے یا پھلوں میں بھی پانی ہوتا ہے, وہ پانی کیا ہو گیا, سوکھ گیا. جب پانی سوکھ گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا, مزید تیل ڈالا اور اتنا سرسوں کا تیل ڈالا کہ وہ آم ڈوب گئے. اس میں جتنے بھی مرتبان تھے اس میں اتنا تیل ڈالا کہ وہ آم اس کے اندر کیا ہو گئے, ڈوب گئے. اب دھوم مچی کے 1 ہفتے بعد مرتبان کھولیں گے. ہر ایک انتظار کرنے لگا, یہاں تک کہ انور صاحب کی دکان کے گاہک بھی پوچھنے لگے کہ اچار کب کھلے گا. پورے 1 ہفتے بعد مرتبان کھلنے کا وقت آ پہنچا. بسم اللہ کہہ کر اب جو مرتبان کھولے گئے تو ان میں سے سنہری رنگت کا مہکتا ہوا اچار نکلا. وہ دیکھنے ہی میں اتنا اچھا تھا کہ انور صاحب نے اعلان کر دیا, بس صاحب یہ اچار کسی دکان میں نہیں رکھا جائے گا, یہ سب میرا ہوگا. یعنی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ اچار, یعنی اس میں سرسوں کا تیل ڈال رہا تھا تو پیلا پیلا بھی ہو رہا تھا, کلرفل بھی ہو رہا تھا, اس میں ہری ہری وہ بھی تھی, تو یعنی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور خوشبو بھی بہت اچھی تھی. تو انور صاحب کہنے لگے بھائی اب یہ کسی کے پاس نہیں جائے گا, بس یہ میرا ہے سارا. سب خوشی خوشی اچار بوتلوں میں بھرنے لگے. اگلی ہی صبح انور صاحب کی دکان پر نجمہ کا بنایا ہوا پوسٹر لگ گیا, قاضی صاحب کا اچار آ گیا ہے. قاضی صاحب بیچارے احتجاج کرتے رہ گئے, یہ اچار میرا نہیں آم کا ہے, لیکن انور صاحب اڑ گئے. نہیں صاحب یہ اچار اسی نام سے فروخت ہوگا. اور یہی ہوا, شہر میں قاضی صاحب کے اچار کی دھوم مچ گئی. اب وہ کیا کہہ رہے تھے, بھائی یہ میرا اچار نہیں ہے, یہ کس کا اچار ہے, آم کا اچار ہے. آپ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کا اچار, قاضی صاحب کو تھوڑی اچار میں ڈالا ہے, بلکہ آم کا اچار بنایا ہے. لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی اور انہوں نے یہ کہا, انور صاحب تو اس بات پہ اڑ گئے, کہنے لگے نہیں ہم اسی نام سے بیچیں گے, یہ اچار اسی نام سے فروخت ہوگا. اور یہی ہوا, شہر میں قاضی صاحب کے اچار کی دھوم مچ گئی. لوگ یعنی اتنی شہرت ہو گئی کہ لوگ دور دور سے یہاں پر آ کے خریدنے لگے قاضی صاحب کا اچار. اب اس کا کام دیکھ لیتے ہیں. سنیے اور پڑھیے, اپنے استاد استانی کی بلند خوانی غور سے سنیے, سبق کے الفاظ پر نظر رکھیے. اب بلند خوانی تو آپ نے سن لی ہے, میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا, اسے بلند خوانی کہتے ہیں. سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے. اب آپ نے خود تیز آواز میں پڑھنا ہوگا. ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھے. سطور یعنی سطر کی جمع سطور ہے, اور سطر کا مطلب ہوتا ہے لائن, اور سطور کا مطلب لائنیں. نئے الفاظ معنی. کفایت شعری کا مطلب کیا ہوتا ہے, معنی کیا ہے, بچت کرنا, ہونہار, لائق فائق, گاہک خریدار, عمدہ اعلیٰ قسم کا, انبار ڈھیر, مرتبان چینی یا مٹی کا برتن جس میں مربع یا اچار رکھا جاتا ہے. اب چینی یا مٹی کا برتن آپ کے گھر میں بھی جس میں اچار رکھا جاتا ہو نا, اس طرح کی برنی, تو اسے کیا کہتے ہیں, مرتبان کہتے ہیں اردو میں. احتجاج ناراضگی کا اظہار, اور فروخت بیچنا, مہکتا خوشبودار. موروثی سوالات, درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. نمبر 1 کیا ہے, سلیم بہت ڈیش لڑکا تھا, چالاک, معصوم, شرارتی, ذہین. نمبر 2 کیا ہے, ان کے والدین ان کی عادتوں سے بہت ڈیش تھے, بیزار, ناراض, خوش اور فکر مند. اب آپ نے رنگ بھی بھرنا ہے اور اسے لکھنا بھی ہے جو صحیح ہے جواب. سوال نمبر 3 کیا ہے, سلیم اور نجمہ ڈیش کے وقت خوب پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے, پڑھائی, سونے, کھانے اور صفائی. اگلا کیا ہے, نجمہ لیمو اور کیریاں کاٹنے کی ڈیش تھی, شوقین, ماہر, نکمی, لالچی. اب جو صحیح ہو اس کو رنگ کرنا اور لکھنا بھی ہے.
نمبر 5 ہے اگلی ہی صبح ڈیش سے بہت عمدہ کچے آم آ گئے، شاپنگ مال، باغ، دکان، سبزی منڈی۔ خوشخطی میں آپ نے ہدایت انہوں نے دی ہے، رے کے ساتھ دوسرے حروف ملا کر درست طریقے سے لکھنے کی مشق کیجیے۔ اب یہ رے جو ہے بے سے ملتا ہے تو کیسی شکل بنتی ہے، تو آپ نے پے سے، جیم سے، چے سے، کاف سے اور گاف سے ملتا ہے تو کیسی بھی شکل بنتی ہے۔ ایک دفعہ ہلکے ہاتھ سے ہاتھ پھیریے گا پینسل سے، پھر اس کے بعد بہت گڑا کے نہیں، ہلکے ہاتھ سے، اور پھر اس کے بعد نیچے اس کو دوبارہ لکھے گا، مشق کیجیے گا۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ نمبر 1 کیا ہے، سلیم اور نجمہ میں سے کسی ایک کے کردار کی خصوصیات تحریر کریں۔ نجمہ کیسی تھی لکھیں، نجمہ کے اندر یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی خوبی تھی، جو خوبیاں نجمہ میں تھیں وہ آپ نے لکھنی ہوں گی۔ نجمہ کی کردار کی خصوصیات۔ سلیم میں کیا تھا، سلیم کا کردار کیسا تھا، وہ آپ نے لکھنا ہوگا، یا تو ان میں سے کسی ایک کا لکھنا ہوگا۔ پھر سوال نمبر 2 کیا، سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ سبق کا مرکزی خیال کیا تھا؟ مرکزی خیال یعنی کسی اہم چیز، کون سی اہم چیز ہمیں اس چیپٹر سے پتہ چلی ہے کہ چھوٹے بچے بھی لوگوں کے کتنا کام آ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کم خرچ میں ہم کتنے بڑے کاروبار کو کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ نمبر 3 کیا ہے، کفایت شعاری کا کیا مطلب ہے، یہ آپ ادھر سے لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ سوال نمبر 4 کیا ہے، نجمہ اور سلیم نے اچار بنانے میں قاضی جی کی کس طرح مدد کی، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 اپنا جائزہ لیجیے اور کم از کم 2 کام ایسے لکھیے جو آپ بہت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کون سے کام بہت اچھے کر سکتے ہیں، کوئی سے 2 کام آپ جو ہے وہ لکھنے ہیں آپ نے۔ جملوں میں استعمال کیجیے، ہاتھ بٹانا، فرمائش، کبھی کبھی، تحفہ اور مرتبان۔ اب جملے بنانا بھی آپ کو سکھا دیے گئے، آپ نے جملے خود بنانے ہیں۔ یہ سرگرمی کیا ہے، کسی کھانے، چٹنی یا مربع بنانے کی ترکیب لکھیے اور اس کا پوسٹر بھی بنائیے۔ اب آپ نے چٹنی کی ترکیب لکھ لیجیے گا، یا کسی کھانے کی ترکیب لکھیے گا، یا کسی مربع بنانے کی ترکیب آپ نے جو ہے اپنے کاپی پہ لکھنی ہے، پوسٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس چیز کی آپ نے ترکیب لکھی ہے اس کے سامنے اس کی تصویر بھی بنائیے گا۔